آج کی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر آج اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی فیصلہ ہے جس کا مختصر آرڈر جون میں آیا تھا، جس میں وہ صدارتی ریفرنس جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کیا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب 10 رکنی فل بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال کا تحریر کردہ تفصیلی فیصلہ 224 صفحات پر مشتمل ہے، جو سامنے آ چکا ہے، جس میں ایک جانب بینچ کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ریفرنس کی وجہ فیض آباد دھرنا کیس نہیں بلکہ لنڈن کی جائیدادیں ہیں، اور یہ اس فیصلے کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کا بہت اہم جز ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان قرار دے رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ اصرار کہ وہ ان کے خلاف ریفرنس دراصل فیض آباد کیس میں ان کے ججمنٹ کے حوالے سے لکھا گیا تھا، اس کے رد عمل میں لکھا گیا تھا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں، اس کی وجہ لنڈن کی جائیدادیں تھیں۔ مگر دوسری جانب تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ صدر مملکت نے ریفرنس دائر کرنے میں اپنے ثوابدیدی اختیارات کا درست استعمال نہیں کیا۔ صدر مملکت نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے اس معاملے پر بریفنگ کے بجائے مشورہ کیا۔ خیال رہے کہ 4 ماہ قبل 19 جون کو مختصر فیصلے میں ہی فل بینچ نے متفقہ طور پر صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دیا تھا۔ بینچ کے سربراہ عمر عطا بندیال سمیت 7 ججز نے الزامات کی تحقیق کے لیے معاملہ FBI کو بھجوانے کا حکم دیا تھا، اور فیصلے میں تحریر کیا تھا کہ FBI کی رپورٹ کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل آرٹیکل 209 کے تحت سو موٹو ایکشن لے کے چاہے تو مزید کارروائی کر سکتی ہے۔ 3 جج صاحبان جناب جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے صرف ریفرنس کالعدم قرار دینے سے اتفاق کیا تھا، اور معاملہ FBI کو بھجوانے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی مزید کارروائی سے اختلاف کیا تھا۔ آج کے تفصیلی فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ اور جسٹس فیصل عرب کا خصوصی نوٹ شامل ہے۔ 7 ججز کے اکثریتی فیصلے میں جسٹس عمر عطا بندیال نے لکھا کہ آئین و قانون میں ایسی کوئی شک نہیں کہ ججز کے خلاف ریفرنس کو خفیہ رکھنا چاہیے، کوئی بھی جج قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور اس ججمنٹ پہ ججز کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ آبزرویشن شامل ہے، جو یقیناً آئندہ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ مشرِ راہ رہے گی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دینے کی 11 وجوہات بیان کی، اور تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ نقائص سے بھرپور ریفرنس آئین اور قانون کے خلاف دائر کیا گیا۔ ریفرنس مسز فائز عیسیٰ کو نوٹس بھجوانے سے پہلے دائر کیا گیا۔ وزیر قانون کو ججز کے خلاف تحقیقات کی اجازت دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ صدر مملکت نے ریفرنس کے چیف آرکیٹیکٹ، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ کیا یہ دونوں حضرات اس کا اعتراف کر چکے ہیں؟ صدر مملکت کسی تھرڈ پارٹی سے مشورہ نہیں لے سکتے تھے۔ اکثریتی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ اساتذات ریکوری یونٹ یعنی ARU کی تشکیل میں کوئی قانونی خامی نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خیال تھا، اور انہوں نے اصرار کیا تھا اپنے دلائل میں کہ احتساب سیل جس کو شہزاد اکبر لیڈ کرتے ہیں یہ غیر قانونی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے قانونی قرار دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے فون ٹیپ کرنے کا بھی الزام نہیں لگایا تھا، جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جاسوسی کرنے کا الزام پیش کردہ شواہد سے ثابت نہیں ہو سکا، یہ بھی آج اس فیصلے میں کہا گیا ہے۔ عدالت نے جسٹس فائز عیسیٰ کی ARU کے سربراہ بیرسٹر شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانے کی استدعا بھی مسترد کر دی، اور فیصلے میں لکھا کہ شہزاد اکبر کی تعیناتی غیر قانونی قرار نہیں دی جا سکتی۔ معاون خصوصی کا عہدہ سیاسی ہے، اور ان کی تعیناتی وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ بینچ نے قرار دیا کہ FBI کی رپورٹ پر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے لازم نہیں۔ جوڈیشل کاؤنسل FBI کی رپورٹ کا جائزہ لے کر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ آج کے اس ججمنٹ کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اس میں کوئی آبزرویشن نہیں ہے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ وزیر قانون کے خلاف بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ اداروں کے حوالے سے خاص طور پہ اس معاملے میں کوئی ذکر نہیں ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا اس پورے معاملے کا، اور اس میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی فیصلے میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم، وفاقی وزیر قانون ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ پہلے تو آپ اپنا رد عمل دے دیجئے آج کا یہ بہت امپورٹنٹ، گو کہ مختصر فیصلہ تو آ چکا ہے، مگر بہرحال یہ وہ فیصلہ جس کے تفصیلی فیصلے کی بھی بڑی اہمیت ہے، تو آپ کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، یہ فیصلہ جو لانگ آرڈر ہے وہ اسی طرح کا ہے جیسے شارٹ آرڈر آیا تھا، یعنی 7 لرنڈ ججز نے کالعدم تو کیا ریفرنس،
لیکن ایف بی آر سے کہا کہ آپ انکوائری کریں اور آرڈر پاس کریں، اور اس کے بعد ایف بی آر جو ہے وہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھجوائے گی، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پھر اپنی مرضی ہے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ جبکہ 3 لرنڈ ججز جو ہیں جو مائنورٹی میں تھے ان کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اب 3 جو لرنڈ ججز کا یعنی مائنورٹی کا جو فیصلہ ہے وہ میجورٹی کا فیصلہ نہیں ہے، وہ کورٹ آرڈر نہیں ہے، اس کو کورٹ آرڈر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی لیے بہت سے ہمارے دوست اور بڑے پیارے لوگ ہیں میڈیا کے بھی اور دوسرے بھی، تو وہ مائنورٹی کے فیصلے پہ اگر ان کا سارا فوکس ہے تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن مجموعی طور پہ میجورٹی کا جو فیصلہ ہے وہی کورٹ آرڈر ہے۔ اس ججمنٹ کی جو بھی obviously جو میجورٹی کا فیصلہ ہے وہ ججمنٹ ہے، تو اس ججمنٹ پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میرا سارا کا سارا جو رد عمل ہے کامران صاحب، اگر آپ یہ پیرا 64 دیکھیے، پیرا 64 میں ہمیں تو ونڈیکیٹ اس طرح کر دیا کہ یہ ثابت سپریم کورٹ سے ہو گیا کہ نہ تو کوئی بدنیتی تھی اور سارا کا سارا جو ریفرنس تھا وہ سچ پر بیس تھا۔ میں آپ کے سامنے پیرا 64 پڑھتا ہوں۔ Our conclusion about the absence of malice in fact in the filing of the reference is reaffirmed by the petitioner's admission that the London properties are indeed owned by his wife and children. This is because it is now well established in other areas of the law that an allegation of malice in fact gets defeated if it is proved that a complaint leveled against a person is true. Accordingly, we hold that the allegations of malice in fact leveled by the petitioner against the respondents fail. اصل چیز تو یہ تھی، اور اس کے بعد پیرا 87 ہے، یہ اس کے اندر یہ کنکلوژن دے دیا سپریم کورٹ نے کہ نہ تو کوئی انویژن آف پرائیویسی رائٹس ہیں، نہ کوئی کوورٹ سرویلنس ہے، جو سارا کا سارا دیکھیں 3-4 ایشوز تھے جو پٹیشنر نے ریز کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بدنیتی ہے، تو وہ بدنیتی سپریم کورٹ نے کہا کہ میلس آف فیکٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد پٹیشنر کا ایلیگیشن تھا کہ جی میری انویژن آف پرائیویسی ہوئی ہے، کوورٹ سرویلنس کی ہے اور ان کو فالو کیا گیا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیں۔ تو اور فیصل عرب، جسٹس فیصل عرب کا ایک بڑا زبردست آبزرویشن ہے کہ یہ اپرچونٹی ہے پٹیشنر کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا بالکل دامن صاف ہے، اور اگر یاد ہو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا کہ یہ دیکھیے بڑی مشکل کوئی مزے کی بات نہیں ہے ہمارے لیے، یہ بڑی ایک مشکل سچویشن ہے کہ ایک جج کے خلاف اس قسم کا ایلیگیشن ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی پراپرٹیز ہیں یا ان کی گھرانے میں ایسی پراپرٹیز ہیں جس کا منی ٹریل نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ایف بی آر نے کیا فیصلہ کیا ہے اور وہ رپورٹ کیا انہوں نے فائل کی ہے، یہ تو میڈیا سے پتہ لگا کہ جی ایف بی آر نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، وہ خود انہوں نے پٹیشنرز اور ان کی فیملی نے یہ چیز میڈیا میں بتائی۔ یہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آیا کہ یہ کوگنائزیبل کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہے، جی ہاں وہ فیصلہ کریں گے۔ اچھا ڈیٹر صاحب، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جب آپ سے بات ہو رہی ہے کہ آپ ویسے تو پرائم منسٹر کے خلاف کوئی ڈائریکٹیو نہیں ہے، بلکہ کوئی آبزرویشن نہیں ہے، آئی ایس آئی کے خلاف کوئی ڈائریکٹیو نہیں ہے، کوئی آبزرویشن نہیں ہے، اے آر یو کلین چٹ ہے، شہزاد اکبر کلین چٹ ہے، لیکن آپ پہ بڑی تنقید ہے اور آپ کو چیف آرکیٹیکٹ کہا گیا ہے، اور آپ کو جو اگر کہیں تنقید کا پہلو نظر آتا ہے تو آپ کو اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب کو۔ پتہ نہیں آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی ہم نے ریفرنس ڈرافٹ کیا تھا تو اس میں تو سچ ہی ہے، یہ ریفرنس تو ڈرافٹ لا سیکرٹری نے ضرور کیا تھا، لا سیکرٹری نے کیا تھا ایکچولی ڈرافٹ، اور لیکن ہماری سائن ہے، انور منصور صاحب کی سائن ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر پورا کا پورا فیصلہ دیکھ لیں تو کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن یا سلانٹ میجورٹی کے ججمنٹ میں ہمارے خلاف نہیں ہے، نہ ہمارے خلاف ہے، صدر کے خلاف بھی نہیں ہے۔ جو صدر کے خلاف یہ بات لکھی گئی ہے کہ جی صدر نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، اور صدر نے مشاورت جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر سے کی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی ہم لوگ سے مشاورت، یا تھرڈ پارٹی ان کو ایڈوائز لینی چاہیے تھی۔ اب دیکھیے نیا فیصلہ ہے، نئی انٹرپریٹیشن ہے،
جو پرانا جو پرنسپلز مروج ہیں، یعنی رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جج کے خلاف کوئی پروسیڈنگز ہوتی ہے تو وہ لا منسٹری یا لا منسٹر کرتا ہے. تو اب یہ ایک ڈپارچر ہے، اور اگر یہ ڈپارچر ہے، ڈپارچر سے مراد ایک نیا انٹرپریٹیشن ہے، اور ایک نیا انٹرپریٹیشن ہے تو سر آنکھوں پہ بالکل کوئی تنقید نہیں ہے، نہ ہم پہ ہے نہ میجورٹی. گویا آپ مورلی پروفیشنلی اس میں ہرٹ فیل نہیں کر رہے اس ججمنٹ میں، یا آپ کی جو اسٹیچر ہے وہ ڈیمنش نہیں ہوا ہے اس میں؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی، دیکھیے پتہ کہاں ڈیمنش ہوتی ہے. وہ ڈیمنش وہاں ہوتی کہ اگر مثال کے طور پہ یہ لکھ دیا جاتا کہ یہ میلیفائڈ آف فیکٹ ہے، یعنی ایسی کوئی بدنیتی، ہم جان بوجھ کے کوئی بدنیتی تھی جج صاحب کے خلاف، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا ان کی فیملی کے خلاف، یا ہم کوئی سرویلنس کر رہے تھے یا ان کی پراپرٹی کو انویڈ کر رہے تھے. اچھا باقی چیزیں تو انٹرپریٹیشن ہے، صحیح اوپینین ہو سکتی ہے، غلط اوپینین ہو سکتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ پوری کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، بعض اس کے فیصلے جو ہے وہ اپہولڈ ہوتے ہیں، بعض اس کے اپہولڈ نہیں ہوتے. لیکن کیا میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ پرٹیکولر فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ قاضی صاحب کو اب جو ان کی پوری پروسیڈنگز جو ان کی بیگم صاحبہ کی تھیں وہ FBR نہیں کرے گی؟ یہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ جائیں، اپنے سوال جواب کریں، اپنی تمام چیزیں کلیئر کریں وہاں سے. اور ہمارا ڈے ون سے نہ کوئی انٹینشن تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی چیز کی جائے. ایک انفارمیشن آئی اور وہ انفارمیشن ہم نے لے کرنی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ انفارمیشن لے کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. سر آنکھوں پہ جو سپریم کورٹ کا ہے ہم تو اس پہ باؤنڈ ہے. میجورٹی بہرحال یہ جو ریفرنس تھا یہ کالعدم قرار دے دیا تھا، وہ تو فرسٹ گو میں کالعدم قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے. تو گویا کہ وہ آپ کی پوزیشن جو انیشل پوزیشن تھی وہ تو ونڈیکیٹ نہیں ہوئی نا. میں گزارش کروں کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے نئے انٹرپریٹیشنز دیے ہیں. دیکھیں یہ روز ہوتا ہے، ایولیوشن آف لا اسی طرح ہوتا ہے کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اب یہاں پہ جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ وہ کیس ہے ججوں کا جس میں صدر نے خود اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے صدر جو ہے وہ ایڈوائز پہ عمل کرتا ہے، اور وہ ایڈوائز جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر کے پاس ایڈوائز جو سیکٹری ہے، ڈویژن ہے، منسٹر ہے، وہاں سے آتی ہے. لیکن ججز کے لیے ایک یہ نیا انٹرپریٹیشن ہے. تو ہم نے ہمارے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہماری ونڈیکیشن میں کوئی پرابلم ہو یا ہمارے کسی عمل میں پرابلم ہو، کیونکہ جو اینڈ رزلٹ ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے، یعنی FBR اس کی انکوائری کرے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی اپنا نام وہاں کلیئر کریں، اور وہ رپورٹ باقاعدہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کی جو بھی جس طرح اس کی اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اس میں کارروائی کرے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارا جب ریفرنس آیا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے باقاعدہ اس کو کاگنیزنس لیا، اس کو پرائما فیشی صحیح مانا اور اس پہ شو کاز نوٹس ایشو کیا. تو لہٰذا یہ کیونکہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور ایک نئے کانٹورز اور نئے پیرامیٹرز آف لا سپریم کورٹ نے اب لے ڈاؤن کیے. سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ججوں کی انکوائری کا کوئی اسٹیچیوٹ نہیں ہے، قانون نہیں ہے. تو یعنی ایک ویکیوم تو موجود ہے جس کو سپریم کورٹ نے نشاندہی کی. میں بھی شاید اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی گائیڈنس کے حساب سے اب اسٹیچیوٹ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کو لانا چاہیے، لیجسلیچر کو لانا چاہیے، وہ ان کی اپنی ثواب دید ہے. لیکن جہاں تک کہ فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے کوئی ڈائریکشن پرائم منسٹر کے خلاف نہیں، پریزیڈنٹ کے خلاف نہیں، لا منسٹر کے خلاف نہیں، اٹارنی جنرل کے خلاف نہیں، شہزاد اکبر کے خلاف نہیں، ARU کے خلاف نہیں. تو آئی تھنک وی ہیو کم آؤٹ پریٹی کلین. اچھا تو یہ میں تو ایک صحافی اور آبزرور کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں کہ کالعدم تو ہو گیا ہے وہ ریفرنس، اور آج اس کی تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے. تو مگر کسی بھی حکومتی فرد کے خلاف کوئی حکم نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ اس آدمی نے یہ کیا ہے اور یہ اس بادی نظر میں اس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، اس کے خلاف یہ کارروائی کی جائے.
اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ کامران صاحب آپ کو میں بتاؤں کیا ہے. اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ جو فیکچول نیریشن ہے یعنی لنڈن کی پراپرٹیز کا ہونا وہ جو ہے ہوا میں نہیں ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ سچ ہے. اور اگر سچ کسی چیز کے پیچھے ہوتا ہے تو باقی تو پھر پروسیجر کی باتیں ہیں. سچ اگر, اور یہ سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ریفرنس میں جو پرائمری ایلیگیشن تھا لنڈن کی پراپرٹیز کا ہونا وہ سچ کی بنیاد پر تھا. اور کیونکہ ہم سچے تھے ہمیں ان کے خلاف, آج بھی میں آپ کو بتاؤں, نہ فیڈرل گورنمنٹ کو, نہ عمران خان کو, نہ لا منسٹر فروغ نسیم کو, نہ انور منصور خان کو, نہ شہزاد اکبر کو, اور نہ جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ دھرنا دیا, دھرنے کا ججمنٹ اور جس کی طرف ان کا اشارہ تھا, کسی کا بھی ذرا سا بھی ان کے خلاف اتنا سا بھی کوئی اینگل نہیں ہے. یہ ویسے جو ہمارے ادارے ہیں, جو وفاقی ادارے ہیں یا آئی ایس آئی ہے, اس کی بڑی ونڈیکیشن ہے کیونکہ اس کا تو نام بھی نہیں ہے ماشاءاللہ اس پورے ججمنٹ کے اندر. کچھ نہیں ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا تو اس سے واسطہ تعلق نہیں تھا. آئی ایس آئی کا تو نام کیوں آنا تھا؟ وہ تو پٹیشنر کیونکہ دھرنے کا ججمنٹ کا ریفرنس دے رہے تھے اپنی پٹیشنوں میں اور اپنے رپلائز میں, اس لیے کوشش بھی, آئی ایم ٹرائنگ ٹو چوز ورڈز تاکہ غلط کوئی ایسی بات نہ ہو. اور مطلب یہ کہ جب ان کا کوئی واسطئی تعلق نہیں تھا تو نہ تو ان کا نام آنا چاہیے تھا, نہ ان پر بلیم ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں ہوتا ہی ہے انفارچونیٹلی, کوئی بھی چیز اگر کسی کے خلاف ہو تو کہتے ہیں دیکھو یہ فوج اور آئی ایس آئی کر رہی ہے, وچ از انفارچونیٹ. تو یہ سپریم کورٹ نے اس کو بڑا اسیس کر کے بڑا صحیح ہے کہا کہ بالکل بھی یہ کسی اچھا یہ جو بھی طرح آئی ایس آئی یا فوج اس میں نہیں ہے. کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی حکم نہیں ہے آپ کے اور سابق اٹارنی جنرل کے خلاف, لیکن کیا اس میں گنجائش ہے کہ آپ یا حکومت, آپ حکومت کہ آپ ریویو فائل کریں کہ بھئی یہ ایکسپنج کیے جائیں یہ ریمارکس, ہوتی ہے کس کی قانون میں گنجائش؟ نہیں, میں گزارش کروں کہ بالکل بھی نہیں. ہم نے تو اس وقت بھی جب شارٹ آرڈر آیا تھا تو ریویو ہم نے فائل نہیں کیا تھا, بلکہ ریویو فائل کیا تھا پٹیشنر نے. یعنی ریویو فائل کرنا ہی یہی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ فیصلہ ایکچولی ان کے ہی خلاف تھا, فیصلہ ہمارے خلاف نہیں تھا. سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں اس آرڈر میں نئے پیرامیٹرز لے ڈاؤن کیے ہیں کہ اگر ججوں کی انکوائری ہو تو کس طرح ہو, جو کہ پہلے موجود نہیں تھے. اور یہ بھی اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے, چیف جسٹس افتخار چودھری کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے, اس کے اندر بھی حوالے دیے گئے ہیں. اچھا وہ فیصلہ تو بالکل الگ تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا آج بھی وہ فیصلہ موجود ہے. آج بھی اس فیصلے میں یہی نہیں پتہ لگتا. یہ بھی ایک اس میں امپورٹنٹ آبزرویشن ہے نا صاحب, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ بھی دیکھیں اپنے خاندان کے لوگوں کے اثاثے یا ان کی جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس پہ نظر رکھیں. دیکھیں یہی ہمارا آرگیومنٹ تھا, جو بنیادی طور پہ آرگیومنٹ پٹیشنر کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو میری بیگم صاحبہ اور بچوں کے نام پراپرٹیز ہیں, اس سے میرا تعلق نہیں ہے. یہ ان کا پیرنٹ آرگیومنٹ تو یہی تھا. اور ہمارا یہ آرگیومنٹ تھا کہ اگر آپ جج ہیں یا کسی ہائی کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں تو آپ آنکھ بند نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے بیوی بچوں یا آپ کی امیڈیٹلی فیملی کی کیا ایسٹس ہیں. تو وہ بات تو ہماری تسلیم کی گئی ہے. تو وہ تمام کی تمام جب باتیں اگر ہماری تسلیم کی گئی ہیں تو ہم ریویو کیوں فائل کریں گے اس کا؟ اچھا اب اس کا اگلا منزل کیا ہے؟ کیونکہ ایف بی آر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی, ایف بی آر نے تحقیق کی, آرڈر کیا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیا. اس فیصلے کی اس کا تو کوئی اثر نہیں ہے اس پروسیس میں جو کہ ابھی کہیں پہ ہے. میرا دیکھیں میڈیا سے ہی پتہ یہ لگا کہ ایف بی آر نے غالباً کوئی پروسیڈنگز کی ہیں مسز عیسیٰ کے ٹیکس اسیسمنٹس میں, اور کوئی آرڈر انہوں نے فریم کیا ہے, اور اس آرڈر کی غالباً انہوں نے کوئی اپیل فائل کی ہے. یہ میڈیا میں بات چلی ہے. اب کیا ایف بی آر نے کوئی رپورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھجوائی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, اور کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس پہ کوئی کارروائی کرے گی نہیں کرے گی یہ بھی ہمیں نہیں معلوم,
کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو اس کا کوڈ ہے وہ کانفیڈینشیل نیچر کی ہوتی ہیں، تو unless and until کوئی کہیں مگر سے اس یا تو petitioner انویسٹیگیشن کوئی اس کے کی بارے میں جو کہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، کیونکہ ریفرنس تو کالعدم قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے، لیکن ڈائریکشن تھی ایف بی آر کو کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کی رپورٹ ایس جے سی میں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کرائیں. تو ایک طرف سے ریفرنس تو کالعدم ہو گیا تھا، لیکن جو پروسیس ہے وہ لائف تھا، ککنگ تھا. ایسے ہی ہے کامران صاحب، کیونکہ اس کا مطلب ہی یہی ہے. اگر تو دیکھیے بالکل ہی کوئی بے پر کی بات ہوتی، کوئی بدنیتی ایسی ہوتی، اور یا جھوٹ ہوتا ہے اس میں کہ ان کی لنڈن پراپرٹیز ہم کہیں اور وہ نہیں نکلتی، تو وہ تو پتہ نہیں کیا زبردست آرڈر ہوتا ہمارے خلاف، اور اس میں نہ تو وہ ایف بی آر کو بھیجتے، نہ کوئی اور کارروائی کرتے. اور ایف بی آر جو جہاں تک مجھے پتہ ہے تو ایف بی آر کے پاس بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ وہاں جائیے، سوال جواب کیجئے، وہاں آپ کو فل اپرچونٹی ملے گی. اور میری دعا ہے کہ یہ وہاں پہ اگر اپنی منی ٹریل دے دیں، یہ بتا دیں، جسٹیفائی کر دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی چاہے لا منسٹر ہو، اٹارنی جنرل ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، ہماری کسی قسم کی کوئی بدنیتی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے نہیں ہے. اور وہ آئیں اور اپنی پروسیڈنگز کو اپنا نام کلیئر کریں، جیسے جسٹس فیصل عرب کہہ رہے ہیں. اور یہ تو اب وقت بتائے گا کہ کیا وہ ان کے پاس یہ منی ٹریل ہے یا نہیں ہے. یہ ایف بی آر جانے اب اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بہت اہم موضوع، وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے.